والے نے جوڑا ہے کہ اگر ظاہری طور پر تمہیں لا الہ الا اللہ تم کہتے ہو تو اس سے کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی دولت اس کو کسی نے دی نہیں، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بہنوں نے، نہ بھائیوں نے، نہ شوہر نے۔ ہم یہ کمال سمجھتے ہیں کہ ہم کما کما کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، یہ بہت بڑا مارکا کرتے ہیں۔ اور بھائی کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے اس طرح تو جانور بھی اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں یا پلا رہے ہیں؟ بلی اپنے بچے کو نہیں پال رہی، کتیا اپنے 5-6 بچوں کو نہیں پال رہی، ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کو چاٹتی ہے، ان کو اپنے ساتھ لگاتی، پل جاتے ہیں۔ درندے اپنے بچوں کو نہیں پال رہے، حیوانات اپنے بچوں کو نہیں پال رہے۔ اگر صرف پالنے کی حد تک ہی ہوتا تو پھر ہم سے بہتر انداز میں وہ پال رہے ہیں۔ پالنا ہے، سنبھالنا ہے، اخلاق کی تربیت کرنی، تب جا کے ہم یہ اس فریضے سے سبکدوش ہوں گے، اس فریضے کو ادا کرنے والے ہوں گے کہ آگے جا کے ہم بنا کیا رہے، ہم تربیت کیا دے رہے۔ تو اس نے کچھ نہیں چھوڑا، جس سطح پر والدین نے اس کو چھوڑا بس اسی سطح پہ وہ رہی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک مثال وہ پنجابی میں، جتھے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی، پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کچھ نہ سکھا سکے اس کے والدین، اس کے بہن، اس کے بھائی، اس کا شوہر، آج ایسے منہ ٹیڑھا کر کے ہاتھ جوڑ کے وہ مودی کے سامنے کھڑا ہو کے روتا ہے۔ وہ کل جب آپ کو موقع ملا تھا تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ اس کو سکھایا؟ اس کی سہیلی تھی، اس نے سکھایا اس کو پتا تھا کہ والدین نے نام بھی رکھا تو وہ نام جو ہندوؤں کا نام۔ اس نے کہا کہ آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے معاشرے لوگ رکھتے ہی ایسا نام ہے، ہمارے یہ جو پرانے نام ہیں مریم اور اس طرح کے نام، یہ تو بس دیندار لوگ کچھ رکھتے ہیں، باقی ریکھا ویکھا اور فلاں اور دیکھا دیکھا اور یہ نام سارے مسلمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جبکہ دین نے کیا کہا کہ بچے کو سب سے پہلے نہ اس کو یہ بتانا ہے کہ امی کون ہے، نہ ابو کون ہے، نہ بھائی کون ہے، نہ بہن کون ہے، نہ خالہ کون ہے، نہ خالو کون ہے، نہ چچا کون ہے، نہ چچی کون ہے، نہ تایا کون ہے، نہ تائی کون ہے، نہ پھپھو کون ہے، نہ پھپھا کون ہے، نہ نانی کا تعارف، نہ دادی کا تعارف، کسی کا تعارف نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد جب چند سانسیں لے لے اور صاف ستھرا ہو جائے تو کان میں جا کر کہہ دینا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیدائش کے بعد سب سے تعارف، پیدا کرنے والے کا تعارف اس کو بتاؤ، باقی تعارف خود بخود ہو جائیں گے۔ وہ شعور کی آنکھ کو پہنچے گا تو پتہ چلے گا یہ میری اماں ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہنا ہے، یہ میری چچی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، فلاں فلاں۔ یہ خود بخود شعوری طور پر جب بڑا ہوگا تو پتہ چل جائے گا ان کا۔ اس کا پتہ بتاؤ کہ جس نے اس کو پیدا کیا، سب سے پہلا تعارف اللہ ہو۔ اور جو ہی اس کی زبان حرکت کرے تو سب سے پہلا بول اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آج معاشرے کے اندر سب سے پہلا لوگ ماشاءاللہ لوگ بچوں کو گالیاں بھی سکھاتے ہیں، اور گالیاں جب بچہ دیتا ہے اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ پھر ایسے بچوں نے ہندو دھرم نہیں تو اور کس کو قبول کرنا ہے؟ اسلام کے اندر تو گالی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا فسق ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا گالی دینا۔ آج تو زبان پہ گالی زد عام ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ کچھ نہیں سکھایا جا رہا جو سکھایا جانا۔ سکول یتیم ہو گئے، کالج یتیم ہو گئے، یونیورسٹیاں بنجر ہو گئیں۔ ان سے جو جدید نسل نکل رہی ہے وہ اگر کسی دھرم کو قبول نہ بھی کرے تو اپنے دھرم کو چھوڑ چکے ہوتے۔ اور اس ساری کی ساری معاشرتی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس نے تو صرف اعلان کیا، ہم بغیر اعلان کیے ہوئے ساری کی ساری ہندوؤں کی رسمیں اپنے گھر میں، اپنی تقریب میں، اپنے فنکشن میں شان و شوکت کے ساتھ نہیں بناتے، صرف اعلان نہیں کرتے، لیکن مہندی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ کس کی رسم ہے یہ؟ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر ساری کی ساری جتنی تہذیب اور تمدن ہے وہ دوسروں کا ادھار لے کے اس کو اپنا چکے ہوئے۔ اسلامی معاشرت تو رخصت ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم تو سینموں کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ہم نے اتنے سین میں اس کا افتتاح کر دیا۔ مسجد کا افتتاح کرنے کی توفیق نہیں ہے،
کتنی مسجدیں آپ کے سلطانوں نے اور آپ کے حکمرانوں نے اور آپ کے پیشواؤں نے آپ کے اس خطے کے اندر بنائی ہیں۔ مغلیہ دور کو دیکھیں، جس شہر میں آپ جائیں گے اس شہر میں اکثر بڑے شہروں میں چھوٹی سی بادشاہی مسجد آپ کو ملے گی۔ ہم تو صرف ایک بادشاہی مسجد کو جانتے ہیں لاہور کے اندر، آپ گجرات میں چلے جائیں، دیگر شہروں میں چلے جائیں، جنیوٹ میں چلے جائیں، جا کے دیکھیں پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس دور کے اندر سلطانوں۔ کہاں شاہ فیصل تھے، کہاں اسلام آباد، آپ کو فیصل مسجد دے کے چلے گئے۔ ہمارے تو سارے سینڈوچ بناتے رہے، کچھ الٹ بازیاں ہی کھاتے رہے۔ تو یہ جب معاشرے کے اندر یہ چیز ہو تو پھر کسی سے گلا شکوہ کرنا کہ وہ دھرم کو چھوڑ نہیں گیا، دھرم تھا ہی نہیں بیچارے کے پاس، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا ہی نہیں، کسی نے نماز اس کو بتائی نہیں، کسی نے قرآن کے قریب اس کو کیا، یہ ایک تو نہیں ہے، اکثر ایسا ہے، اکثریت ایسی۔ تو پھر جب اس طرح کا انسان محروم ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں تو بہک جائے گا، اور اوپر سے چیزیں بھی وہ لے کے دیں کہ جن چیزوں میں پڑھنے سے انسان دین سے دور ہی دور ہوتا ہے۔ ایک موبائل لے، 3 موبائل لے، اور گیم بھی، ویڈیوز گیم، جس کی وجہ سے آپ ساری نسل آج برباد ہو رہی ہے۔ ماں بیٹے کو اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کارٹون لگا کے اس کو یہ دیکھے وہ ساری وہ پلیٹ پوری اس کی گود کے اندر بیٹا لگا ہوا ہے، بیٹی لگی ہوئی ہے، بچہ لگا ہوا ہے، بچی لگی ہوئی ہے، تو کیسی نسل تیار ہوگی؟ کارٹون نسل تیار نہیں ہوگی تو اور کیا نسل تیار ہوگی؟ اس ابتدائی عمر کے اندر جب میوزک گونجے گا ذہن کے اندر، فکر کے اندر، شعور کے اندر، دل و دماغ کے اندر، تو بعد میں وہ ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ جج بھی بنے گا تو ڈانسر بنے گا۔ دیکھیے ایک ویڈیو کہ بڑے ادارے کے جج ہیں اور تقریب کے اندر ڈانس کر رہے ہیں، یہ ڈانسر جج، یہ ہمیں عدل دیں گے، یہ ہمیں انصاف دیں گے، یہ انصاف نہیں دیں گے، یہ انصاف کا خون کریں گے، یہ عدل نہیں دیں گے، یہ رشوت کا بازار گرم کریں گے۔ تربیت جو اس سطح پر ہوئی ہے، تعلیمی لحاظ سے کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن کو رلا کے ہم سوتے رہتے ہیں، قرآن روتا رہتا ہے، ہم سوتے رہتے ہیں، قرآن سوتا رہتا ہے۔ کب سے یہ آواز آ رہی ہے، ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، ہمیں کہاں مدینے کی آواز سنائی دے گی؟ ہمیں تو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کانوں میں لگا کے روز صبح سنتے ہیں، شام کو سنتے ہیں، دن کو سنتے ہیں، رات کو سنتے ہیں۔ وہ آوازیں کان سے نکلیں گی تو کوئی اور آواز سنائی دے گی۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ غیر مسلم جب اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن اپنے رویے کی طرف دیکھیں کہ ہم اپنی مذہبی اور دینی کتاب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے، کیا سلوک اختیار کیے ہوئے۔ دلوں سے نکالا، گھروں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، نظام تعلیم سے نکال کے کہاں پر قرآن حکیم کو رکھ دیا؟ جہاں رکھ دیا بس ٹھیک ہے، وہاں پڑا ہوا۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت اگر اہل ایمان کو کم از کم یہ آیت یاد ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنی اولاد کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ میں سوچ رہا ہوں جس خاتون نے اپنے 4 جنت کے پھولوں کو دوزخ کے انگارے بنا دیا، کل کو اللہ نہ کرے اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا، اس ماں کے سامنے اس بچے کو اس دھرم کے مطابق آگ کے اندر، چکھا کے اندر جلایا جائے گا، اور ماں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو جلتا ہوا دیکھے گی، بعد میں خود بھی تو جلے گی نا، ان کے ہاں تو یہی ہے نا، فوت ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں نا میت کو۔ اس نے تو دنیا کی آگ کے اندر اپنے پھول جیسے بچوں کو ڈال دیا۔ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہماری اولادیں، کہ مسلمانوں کی اولادیں آج جو اللہ نے جنت کے پھول بنا کے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، کہیں ہم دوزخ کے انگارے تو نہیں بنا رہے، دوزخ کے انگارے تو نہیں بنا رہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس آیت کو بار بار رپیٹ کریں اپنے ذہن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔